جب انسان مسجد میں آئے اس نیت سے آئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، تو جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، وہ ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن جو مسنون اعتکاف ہے یہ رمضان کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کی کچھ خاص عبادات ہیں، روزہ، تراویح، اور انہی میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 عشرے کا پہلے 10 دنوں کا اعتکاف بھی آپ نے فرمایا، دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور جب تیسرے عشرے کا اعتکاف آپ نے فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے ان الذی تطلبہ امامک، کہ وہ جس چیز کی طلب میں آپ ہیں وہ اس عشرے میں ہے۔ وہ طلب کس چیز کی تھی؟ لیلۃ القدر کی طلب تھی۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، اور ہماری جو ایوریج عمر ہے اس امت کی وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک رات ہماری ساری زندگی سے بہتر ہے، ساری زندگی سے ایک دفعہ اگر مل جائے۔ اور اگر کسی کو 2 رمضان مل گئے، کسی کو 3 رمضان میں لیلۃ القدر مل گئی، کسی کو 4 سال کے 4 رمضانوں میں لیلۃ القدر مل گئی، تو اس کو کتنی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، کتنا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لمحات کو، ان اوقات کو قیمتی بنا لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ جب رمضان کے آخری 10 دن کا آغاز ہوتا تھا تو آپ کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے اور راتوں کو آباد کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ حضور کی عادت مبارکہ بتا رہی ہیں کہ حضور کا رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزرتا تھا۔ یہ 3 باتیں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بات تو حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے، پھر آخری عشرے میں باقی رمضان سے بھی آپ زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے نا، یہ رمضان کا مغز ہے، یہ رمضان کی روح ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے لیلۃ القدر آخری عشرے میں رکھی ہے۔ تو رمضان میں حضور کی عبادت ویسے ہی بڑھ جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ یعنی جس طرح تیز ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں، حضور کی سخاوت کے اثرات رمضان میں ہر جگہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ رمضان میں آپ ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان میں آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے تھے، دور کرتے تھے۔ حضرت جبریل تشریف لاتے تھے، حضور ان کو قرآن سناتے تھے۔ پھر آخری عشرے میں یہ اور بڑھ جاتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت ہے کہ انسان رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے پچھلے 20 دنوں سے زیادہ عبادت کرے، یہ سنت ہے۔ جتنی عبادت رمضان کے شروع سے 20 رمضان تک کی ہے، اس کی ڈبل محنت، ڈبل عمل، زیادہ اعمال کرنے ہیں آخری عشرے میں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں مسجد میں رش کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو
تو جس طرح رمضان کے شروع میں مسجدیں بھرتی ہیں، آخری عشرے میں اس سے زیادہ بھرنی چاہیے مساجد۔ اچھا، یہاں میں ضمناً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس کی انٹینسٹی کا، اس کی شدت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب رمضان میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، تو ہمارے بہت سے جو پکے نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رمضانی مسلمان پھر آ گئے مسجد میں، پھر رمضان آ گیا۔ یہ بہت بڑا طعنہ ہے، یہ طعنہ نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ کس چیز کا دعویٰ ہے؟ کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں۔ اس کا دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کی ترجمانی کریں یا اس کی تعبیر کریں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ نیک ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اس سے زیادہ نیک ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی نیکیاں قبول ہیں؟ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ بھائی جو مسجد میں آ رہا ہے نا، زندگی میں ایک دفعہ بھی آئے، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو پیار دیں، اس کو محبت دیں کہ بھائی آپ نے تو بہت کمال کر دیا، آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں میں جنت میں جاؤں گا، اس نے کم پڑھی ہیں تو یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک رول ریگولیشن تو ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اور جس نے کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو کامیاب کون ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو نہیں پڑھ رہا اس کو طعنہ نہ دیں، اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی مثال بیمار کی ہے، روحانی بیمار ہے وہ آدمی۔ تو بیمار کو طعنہ نہیں دیا جاتا کہ تمہیں پھر بخار ہو گیا، پھر تمہارے گلے میں درد ہو گیا، پھر تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، پھر تمہیں شوگر ہو گیا، پھر تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ ایسا نہیں کہا جاتا مریض کو۔ مریض کو تو دوائی دی جاتی ہے، اس سے رحم دلی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس پر شفقت کی جاتی ہے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہے وہ ہماری شفقت کا مستحق ہے، وہ در حقیقت روحانی بیماری میں مبتلا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، دو بھائی تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک جیسے ہوتا ہے کہ کبھی عبادت کر لی کبھی نہ کی۔ تو یہ جو نیک بھائی تھا یہ اپنے دوسرے بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی یہ جیسے ہم کہیں بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، اس پہ نصیحت کا کوئی اثر ہی نہ ہو، یہ سمجھاتا رہے اس پہ اثر ہی نہ ہو۔ یہ سمجھا کے جب تھک گیا نا، تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی، یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کے لوگوں کو جہنمی بنا رہا ہے، اس کو میں نے بخش دیا اور اس کو میں نے جہنم میں داخل کر دیا۔ اس لیے یہ ضمناً میں نے یہ بات عرض کی کہ اگر کہیں کوئی، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مسجد میں آ گیا، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، تو جو تھوڑے زیادہ پکے نمازی ہوتے ہیں وہ اس کو پکڑ کے امام صاحب کے پاس لے کر آتے ہیں۔ جیسے امام صاحب کوئی جج ہے، امام صاحب اس کی نماز ہو گئی ان کپڑوں میں۔ اب امام صاحب بھی پریشان کہ اب میں کیا کہوں۔ بھائی آپ اس کو اس طرح عدالت میں پیش کر رہے ہیں امام کے سامنے، امام کوئی جج ہے، کوئی قاضی ہے، جب آپ اس کی اس طریقے سے اس کی تذلیل کر کے اس کو لے کر آئیں گے امام کے پاس۔ مجھے کئی لوگوں نے یہ بات کی، کل 2-3 دن پہلے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، میں ان سے اسی موضوع پہ بات کر رہا تھا، وہ NED کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سیم یہی ہوا ہے کہ میں اسی طرح گیا کہیں نماز پڑھنے، مجھے کوئی پکڑ کے لے گیا امام صاحب کے پاس، تو بولا پھر میں اس مسجد 1 سال تک گیا نہیں، نماز ہی نہیں پڑھی 1 سال تک۔ یہ تو ان کی غلطی ہے، یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا اس نمازی کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے حوصلہ ہارنا نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو تانا دیتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ عذر نہیں ہے کہ وہ کہے مجھے کسی نے تانا دیا تھا اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے ہاں یہ عذر قبول نہیں ہوگا، لیکن جس نے یہ کام کیا اس نے غلط کیا۔ بھائی پہلے آپ اس کو آنے دیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کے بارے میں حضور کو بتایا گیا کہ قرآن میں تو آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو نماز پڑھتا ہے لیکن برے کاموں سے نہیں روکتا۔ حضور نے فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو روک دے گی، عن قریب اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ ایک دم سے تو کوئی ساری چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو جاتی ہیں، ہم میں کتنی ایسی خامیاں ہیں، کتنی ایسی خرابیاں ہیں، کتنے ایسے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، کتنی ایسی روحانی بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی غلط کام کیا جا رہا ہے، اس قرآن میں آتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے۔ آپ اس بھائی کو لے جائیں، چلیں بھائی چائے پیتے ہیں، اس کو چائے پلائیں، اب چائے پہ تو خرچہ ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس پکڑ کے لانے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اب بات یہاں پہ آ کے خراب ہو جاتی ہے کہ چائے کا خرچہ کون کرے گا؟ تو دین پہ کچھ اتنے پیسے تو لگا سکتا ہے نا آدمی۔ اگر چائے سے بھی مسئلہ نہیں ہو رہا، کہیں ریسٹورنٹ پہ کھانا کھلانے لے جائیں، اس کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کی آخرت سنور جائے گی، لیکن اس پہ تو خرچہ ہوگا، اس پہ تو محنت ہوگی، اس کے لیے تو پلاننگ ہوگی، منصوبہ بندی ہوگی، ورک کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور اس میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، ہاتھ سے پکڑا اور لا کے، وہ بھی سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر لی، آئندہ اگر یاد رہا تو مسجد نہیں آؤں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے شروع میں جس طرح مسجدیں بھرتی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو تو اس سے زیادہ بھر جانی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور رمضان کے آخری عشرے میں عام دنوں سے، رمضان کے عام دنوں سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے فرمایا ایقظ اہلہ، کہ آپ ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف خود کرنا کافی نہیں، نیکی کا ماحول بنانا چاہیے۔ جو آدمی گھر کی سطح پہ ماحول بنا سکتا ہے وہ گھر کی سطح پہ بنائے، جو محلے کی سطح پہ بنا سکتا ہے وہ محلے کی سطح پر بنائے، جو یو سی کی سطح پہ بنا سکتا ہے وہ یو سی کی سطح پہ بنائے، جو ٹاؤن کی سطح پہ بنا سکتا ہے وہ ٹاؤن کی سطح پر بنائے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جب ماحول ہوتا ہے نا کسی بھی کام کا تو بہت آسانی کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے، رمضان میں مشکل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ہوتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں ماحول بنا دیں گے نا، تو اگر آپ نماز میں سستی کر رہے ہوں گے تو آپ کی اہلیہ آپ کو بتائے گی، وہ سستی کر رہی ہوگی تو آپ اس کو بتا دیں گے، ایک بیٹا سستی کر رہا ہوگا تو دوسرا بتا دے گا۔ تو گھر میں جہاں سستی ہوگی وہ وہاں اس کی وہ میک اپ اور فل ہوتی رہے گی، وہ جگہ وہ چیزیں سیٹ ہوتی رہیں گی۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے کہ حضور نے، حدیث میں آتا ہے حضور جب گھر تشریف لاتے تھے تو گھر کے سارے کام کاج کرتے تھے، اور جب اذان ہو جاتی تھی تو حضور کا رنگ ایسے متغیر اور آپ کا اسٹائل ایسے چینج ہوتا تھا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی بالکل چینج، فوراً مسجد کی طرف۔ اچھا، پھر جب ماحول بنانے کی بات آتی ہے، اس میں بھی ہم بعض اوقات بہت غلطی کرتے ہیں۔ ماحول ہم کیسے بناتے ہیں؟ پتہ چلا بیان سنا، جوش میں آئے، جذبہ بنا، تو گھر میں جا کے جناب مار دھاڑ شروع کر،
کوئی برتن توڑ رہا ہے تو جناب کوئی شیشے توڑ رہا ہے تو کوئی چیز پٹخ کے ادھر ادھر پھینک رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے تم؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ جوش جذبہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو آپ ان کو نماز کی ترغیب نہیں، آپ ان کو نماز سے متنفر کر رہے ہیں۔ بھائی اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر 20 سال گھر میں نماز کی دعوت ہی نہیں دی، نماز کا کہا ہی نہیں کسی کو، اور ایک دن امام صاحب کا بیان سنا اور جا کے چاہتا ہے کہ 20 سال بعد اچانک سارے نمازی بن جائیں، تو کوئی معجزہ کرامت ہو جائے تو ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا دار الاسباب ہے، ہر کام تدریجاً ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کو روزانہ ناپنا شروع کر دے، بچے کو یہ تو بڑھ نہیں رہا، وہ لے کے بیٹھ جائے اور ڈیلی اس کو ناپنا شروع کر دے کہ یہ تو آج 2 دن کا ہو گیا، آج 3 دن کا ہو گیا، آج 4 دن کا ہو گیا، بڑھ تو نہیں رہی، وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے نہیں بڑھ رہا ہوتا، وہ اگلے دن پہلے دن سے بڑھ چکا ہوتا ہے، تیسرے دن دوسرے دن سے بڑھ چکا ہوتا ہے، تو جبھی تو جا کے وہ بڑا انسان، بڑا مرد یا عورت بنتی ہے یا بنتا ہے۔ اگر وہ بڑھ نہیں رہا ہوتا تو کیسے بڑا ہو گیا؟ اسی طرح جب آپ کسی کی تربیت کریں گی تو تربیت کا اثر بھی ایسے ہی ہوگا کہ دوسرے دن آپ کو اثر نظر نہیں آئے گا، تیسرے دن بھی نہیں آئے گا، چوتھے دن بھی نہیں آئے گا، 2 3 4 سال بعد آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ اب نصیحت کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو گھر میں ماحول، ہمارے دوست تھے، وہ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے تبلیغی بزرگ ہیں، تو وہ مجھے ایک دفعہ شکوہ کرنے لگے، بولا ہمارے والد صاحب محلے میں لوگوں سے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، اتنے پیار سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، گھر آتے ہیں تو بالکل چینج۔ بولا ہمارے دل میں تمنا ہے کاش ہمارے والد ہمیں بھی ایک دن ایسی دعوت دیں جیسے وہ باہر لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھائی گھر والوں کو تو زیادہ حق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دیں، سختی چھوڑ دیں، موقع کی مناسبت سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دن سختی کرنی ہے، 3 دن نرمی کرنی ہے، 4 دن سختی کرنی ہے، 5ویں دن نرمی کرنی ہے۔ یہ ماحول کے حساب سے آدمی دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں دیکھیں، اگر گھر میں دین کا ماحول نہیں ہوگا نا، ہمارے ہاں جو آج معاشرے میں مسائل کی جڑ ہے وہ یہی ہے، ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ ایک ہے بچوں کی پرورش کرنا، ایک ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ پرورش جانور بھی کرتے ہیں بچوں کی، پرورش انسان کی فطرت ہے، انسان کی نہیں، حیوان کی فطرت ہے۔ جو جانور، کوئی پرندہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ کی ایک جماعت کہیں سے گزر رہی تھی، تو صحابہ کو کہیں پرندے کے کچھ بچے ملے، تو صحابہ نے چادر میں لپیٹ کے ساتھ چلنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں رکے سفر میں، تو وہ جو ان پرندوں کی ماں تھی وہ حضور کی جھولی میں آ کر بیٹھ گئی۔ تو حضور نے فرمایا کس نے اس ماں کو اس کے بچوں کے معاملے میں ستایا ہے، اس کے بچے کس کے پاس ہیں؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بچے اس کو واپس کرو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بافراخھا، کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت یہ ایک پرندہ اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اس سے بڑھ کر ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پرورش تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ فطرت ہے، یہ کوئی انسان احسان نہیں کر رہا ہوتا، انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ تربیت انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے، پرورش انسان کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ پرورش کیا ہے؟ آپ اس کو، ہر انسان چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، ان کو
اچھی سواری دلواؤں، اچھا گھر دلواؤں، ہر انسان چاہتا ہے. لیکن تربیت، بعض اوقات آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو یہ چیز دوں، لیکن آپ نہیں دیں گے. یہ انسان اپنے اوپر جبر کر کے تربیت کرتا ہے. تو تربیت بچوں کی کرنی چاہیے. اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماحول بنانا چاہیے گھر میں. اور تیسری چیز حضرت عائشہ نے فرمایا ایقظ احیا لیلہ، کہ آپ راتوں کو آباد کرتے تھے. راتوں کو آباد عبادت سے کیا جاتا ہے، تلاوت سے کیا جاتا ہے، ذکر سے کیا جاتا ہے، صدقہ دے کر کیا جا سکتا ہے، صلہ رحمی کر کے کیا جا سکتا ہے. جتنی طاق راتیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ لیلۃ القدر کو عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ہر طاق رات میں کوشش کرنی چاہیے کہ ساری عبادتیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ انسان کا ڈل جائے. کچھ حصہ نماز میں، کچھ نوافل تہجد پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ صدقہ دے دیں. آج کل تو صدقہ دینا بھی آسان ہے. آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ایزی پیسہ کر دیں لیلۃ القدر میں 1000 روپے، بس صدقہ ہو گیا آپ کو. تو آپ کو لیلۃ القدر میں صدقے کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی، آپ کو لیلۃ القدر میں تلاوت کی فضیلت بھی حاصل ہو گئی، نماز کی بھی حاصل ہو گئی، اور بہت ساری جتنی عبادات، صلہ رحمی کوئی کر سکتا ہے وہ کر لے، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتا ہے. تو اگر لیلۃ القدر میں ہم یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے، 1000 مہینوں کے صدقے سے، 1000 مہینوں کی نمازوں سے، 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہو جائے گا. یہ ہے رات کو آباد کرنا. لیلۃ القدر میں نہیں، پورے عشر اخیرہ میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ پورے عشرے کے بارے میں، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ پورا عشرہ آپ کا ایسا گزرتا تھا. تو ایک تو ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. کمر کس لینی ہے حدیث کے مطابق، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور آج سے یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ماحول بنانا ہے. یہاں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب تشریف لائے تھے، وہ تبلیغی بزرگ بھی ہیں، تبلیغی شاید شورا کے رکن بھی ہیں غالباً. ان کا بہت بڑا بزنس ہے، کمپنی ان کی بہت پھیلا ہوا کام ہے ان کا. انہوں نے کہا میں نے اپنی کمپنی میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ بھائی ہماری کمپنی میں، ہماری فیکٹری میں سارے لوگ نمازی ہونے چاہیے. اس کے لیے ہم نے کوشش شروع کی. اس کے لیے انہوں نے پورا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہیں، چیک لسٹ بنائی ہوئی ہیں، بہت کام انہوں نے کیا ہوا ہے. اور وہ بتا رہے تھے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے میں نے اس میکینزم کو بنانے پہ خرچ کیے ہیں. اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہر کمپنی میں، ہر فیکٹری میں جا کے یہ پریزنٹیشن دوں. لوگ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، اپنے ورکر کو نماز کا پابند بنانا مشکل ہے. انہوں نے بتایا ہماری کمپنی کے 100% لوگ نمازی ہیں. اور یہ 100% ایسے نہیں کہ ایک تکا، باقاعدہ فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ریٹن فارم میں ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے ہر دن کا کہ آج کے دن میں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی. اس کو سامنے رکھ کے وہ کہہ رہے تھے ہماری کمپنی کے 100% ملازمین نمازی ہیں. اس کا مطلب ممکن ہے نا، کیا جا سکتا ہے. تو پھر آپ کے کام میں برکت کتنی ہوگی. اور جو آدمی نماز کا پابند ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، جب انٹرویو لیتے ہیں تو ہم اس سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تو اگر ساری کمپنی کے لوگ یہ سوال کرنا شروع کر دیں تو چلیں اللہ کے خوف سے نہیں صحیح، جاب کے لیے تو لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا. کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں پہلے عادت پھر عبادت بنتی ہے. عبادت خود بخود بن جائے گی. تو مشکل نہیں ہے، نہ گھر میں مشکل ہے، نہ کمپنی میں مشکل ہے. جس آدمی کی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ اب ہر آدمی کے لحاظ سے یہ ویری کرتا ہے، مختلف ہے کس کے ماتحت کون لوگ، کتنے لوگ.
تو ماحول بنانا ہے، اور تیسرے نمبر پر ان 10 دنوں کی راتوں کو عبادت سے آباد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں جو اس عشرہ اخیرہ کی میں خصوصی طور پہ کرنے چاہیے، اس لحاظ سے کہ اس عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے حدیث میں۔ اب ظاہر جہنم سے نجات تو حاصل ہوگی ان اسباب کو اختیار کر کے جن کو حضور نے نجات کا سبب قرار دیا ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی رزلٹ آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ اس کا سبب اختیار کرتے ہیں۔ کسی کو پیاس لگی ہے تو اس کا سبب ہے پانی پی لے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ جو بھی کسی کو بھوک لگی ہے کھانا کھا لے اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں جب ہم لوگ دین کی طرف آتے ہیں، بعض اوقات ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے مختلف لوگوں کی طرف سے کہ جناب یہ آدمی جب تک نماز نہیں پڑھتا تھا تو اپنے کام میں بڑا چاق و چوبند تھا، جب سے جناب یہ تبلیغ میں جانے لگا ہے یا جب سے یہ نماز پڑھنے لگا ہے تو اپنا کام اس نے چھوڑ دیا۔ ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو دین اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر آپ کے کام میں پہلے ایکوریسی 100% تھی تو ابھی 110% ہونی چاہیے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر کام میں احسان کو لازم کیا ہے۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے ہر کام کو اس کے معیاری پروفیشنل طریقے سے کرنا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اللہ نے ہر کام میں احسان کو لازم کیا ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو چھری پہلے سے تیز کر لو۔ حضور ہمیں کوئی ذبح کے طریقے سکھانے تو نہیں آئے تھے، حضور تو دین کا پیغام پہنچانے آئے تھے۔ مثال آپ نے دی کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا پروفیشنل طریقہ یہ کہ پہلے سے آپ چھری تیز کر کے رکھتے ہیں، جانور کو گرانے کے بعد چھری تیز نہیں کی جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جگاڑی کام، شارٹ کٹ سے جو کام ہوگا یہ اصل کام ہوگا، اور میں چونکہ نیک آدمی ہوں لہٰذا میرے لیے شارٹ کٹ الاؤ ہے، اور جو یہ دوسرے لوگ گناہگار ہیں اس لیے ان کے لیے شارٹ کٹ الاؤ نہیں۔ تو ہم اسباب ترک کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیاس لگی، لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتائیں اس کام کے لیے، تو بھائی وظیفہ تو یہ ہے کہ اس کام کو شریعت کے مطابق کریں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ آئے امام صاحب کے پاس، امام صاحب کوئی وظیفہ بتائیں پیاس ختم ہو جائے میری، تو کیا خیال ہے وظیفے سے ختم ہو جائے گی پیاس یا بھوک میری مٹ جائے؟ اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میری بغیر پانی کے بجھنی چاہیے، اور وہ کافر ہے اس کی پانی سے بجھنی چاہیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میری تو بغیر پانی کے پیاس بجھنی چاہیے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا وہ پانی پیے گا، میرے اور اس میں فرق کیا ہے؟ بھائی کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہیں۔ تو اسباب کو جو ترک کر دیا جاتا ہے نا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے دنیا دار الاسباب۔ دنیا میں جو سبب اختیار کرے گا اس کو رزلٹ ملے گا، اور اگر ایک مسلمان اختیار کرے گا اس کو ایک کافر کے بدلے میں اس کے مقابلے میں ڈبل نتیجہ اور ڈبل رزلٹ اس کو ملے گا۔ تو اسباب جو بھی ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کی انکم حرام ہے اور وہ آتا ہے کسی کے پاس کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں میرے زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وظیفے سے سکون آئے گا یا حرام چھوڑنے سے سکون آئے گا؟ اگر وہ حرام کھا رہا ہے تو حرام کھانے کے بعد تو زندگی میں سکون نہیں آتا۔ ایک آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی
جن کا کچھ بدلہ دنیا میں لیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے اور ایک ظلم ہے۔ یہ دو وہ گناہ ہیں جس کا بدلہ دنیا میں لیا جاتا ہے۔ اب کسی آدمی نے، کوئی آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اب اس کی اولاد اس کی نافرمان ہے، اور وہ آ کے امام صاحب کو کہتا ہے کہ امام صاحب کوئی وظیفہ بتائیں اولاد تابعدار ہو جائے، تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی وظیفے سے تابعدار ہوگی اس کو امام صاحب کو چاہیے اس کو کہے جا کے پہلے تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، یہ وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی رمضان میں بھول کے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کسی آدمی کی فجر میں آنکھ نہیں کھلی، پوری تیاری کر کے سویا تھا لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلی، تو اس کو فجر کی نماز قضا ہونے کا گناہ نہیں ملے گا اگر اس نے پوری تیاری کر کے وہ سویا تھا۔ تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب، اس دعا کا کیا مطلب کہ اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے تو پکڑ مت فرما، تو اللہ نے تو پکڑ فرمانی نہیں ہے۔ جب اللہ نے پکڑ کرنی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر بھول ہو جائے تو میری پکڑ نہ کرنا؟ یعنی اس حد تک یہ معاملہ یقینی ہے، 100% یقینی ہے کہ بھول چوک پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، پھر بھی انسان دعا مانگ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کام کا ہونا 100% سے بھی زیادہ یقینی ہو اس میں بھی اسباب اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ یقینی ہے کہ اللہ بھول چوک پہ نہیں پکڑے گا، لیکن پھر بھی انسان سبب اختیار کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے بھول چوک پہ پکڑنا نہ۔ یہ ہے اسباب کی اہمیت اسلام میں۔ تو عشرہ اخیرہ میں کچھ اسباب ایسے ہیں جو میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جہنم سے نجات کے کچھ اسباب احادیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں، ہم سب مل کر کوشش کریں کہ ہم اس عشرے میں اور پھر اس عشرے کے بعد ان اعمال کی پابندی کریں۔ پہلا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے۔ الحمدللہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن مسلمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے جو مسلمان گھرانے میں، جیسے ہم سب ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی بیسک بھی پتہ نہیں ہوتی۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہوتے بچوں کی۔ تو کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے، اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھ کے پڑھیں اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا سبب حدیث شریف میں آتا ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے۔ 40 دن با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ۔ تکبیر اولی کا مطلب ہوتا ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو آپ اس وقت موجود ہوں اور آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ شامل ہو گئے تو آپ کو تکبیر اولی مل گئی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے بھی آپ شامل ہو گئے تو آپ کو تکبیر اولی مل گئی۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو آج سے اس چیز کا عزم کر لیتے ہیں کہ ہم نے 40 دن، جب 40 دن آپ کریں گے انشاءاللہ آگے کی توفیق اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے۔ تو یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے 40 دن باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں آتا ہے جو آدمی
یہ کام کر لے کتبت لہو براءتان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 قسم کی براءتیں لکھ دیتے ہیں، براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ ایک اللہ اس کو منافقت سے بری کر دیتے ہیں، ایک جہنم سے بری کر دیتے ہیں اس عمل کی برکت سے، کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے وہ منافق نہیں ہے، اور اس کو جہنم سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ اس کا بھی ارادہ کرتے ہیں آپ حضرات، یہ بیان برائے بیان نہ ہو، عمل کی نیت سے ہو۔ بیان برائے بیان ہو پھر تو کوئی جوشیلا، کوئی سریلا، کوئی اس قسم کا بیان ہو جس سے مزہ بھی آئے۔ پتہ نہیں اس قسم کے بیان سے تو کوئی خاص مزہ آپ کو نہیں آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمل کی طرف ہم لوگ آئیں۔ تو یہ جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب اس کو ہم پریکٹیکل لائف میں اس کو ہم ایڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں ہم عملی زندگی کے اندر۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے۔ فجر اور عصر یہ دونوں اوقات ایسے ہیں جس میں انسان سست ہوتا ہے، فجر میں تو سویا ہوا ہوتا ہے، اور عصر میں کام سے تھکا ہوا آتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی کہ نماز پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مغرب میں مسجد میں عموماً لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عصر میں لوگ کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ مغرب تک تھوڑے فریش ہو جاتے ہیں، اور عصر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عزم کرنا ہے کہ جو اوقات سستی کے ہیں اس میں ہم نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ جب جاب پر ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کمپنی میں کہتے ہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں 1-1 گھنٹہ بندہ غائب ہے بھائی، 1-1 گھنٹے تک وہ بھائی نوافل، قضا نمازیں، پھر ساتھ تلاوت، پھر ذکر اذکار، اور جب گھر آتے ہیں تو پھر عصر کی فرض نماز بھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ مذہبی کارڈ استعمال کریں، یہ مذہبی کارڈ ہے، یہ دین نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے چھٹی لے کے جائیں اور پھر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اس چکر میں کہ وہاں کام کرنا پڑے گا یہاں تلاوت کر لیں۔ آپ کے لیے یہ تلاوت کرنا جائز ہی نہیں ہے اس ٹائم۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو جائز ہے اس کے لیے نماز پڑھنا، یا مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو جائز ہے نماز پڑھنا۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، آپ ہر وقت کسی کو سلام نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے تو حدیث میں منع کیا گیا کہ کھانا کھاتے ہوئے آدمی کو سلام نہ کریں۔ کوئی آدمی قضائے حاجت کر رہا ہے، آپ اس کو اس وقت سلام نہ کریں، حالانکہ سلام تو سنت ہے، لیکن منع کیا گیا کہ یہ کام اس وقت میں کرنے کا نہیں ہے۔ تو جس طرح کی پابندی ہم ملازمت کے ٹائم کے دوران نماز کی کرتے ہیں، بس اتنی ہم عام حالات میں بھی کر لیں نا، ہمارا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک عمل ہے جس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور عمل ہے جہنم سے نجات حاصل کرنے کا، جو حدیث میں بتایا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑیں، تو یہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہ چلا جائے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس وقت تک یہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس وقت تک تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں
اور تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس آدمی کا جہنم میں جانا پاسبل نہیں۔ کس عمل سے؟ کہ تنہائی میں بیٹھا ہوا 5 منٹ 10 منٹ اپنے گناہوں کا تھوڑا اپنا احتساب۔ حضرت عمر فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ویسے انسان اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت بزرگ ہوں، میں نمازی ہوں، اور وہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی گناہ گار ہے۔ جب انسان احتساب کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک میں ہی گناہ گار ہوں، باقی سب نیک ہیں۔ احتساب کریں تو پتہ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کبھی کبھی تنہائی میں جاتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے، اور حضرت عمر اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے تھے، امیر المؤمنین، کہ تم امیر المؤمنین بنے پھرتے ہو، بخن بخن۔ یہ عربی کی ایک تعبیر ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم امیر المؤمنین ہو، تمہیں تو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، اسلام کی برکت سے اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا امیر المؤمنین بنایا۔ تو حضرت عمر، کیا ان کا مقام، کیا ان کا مرتبہ، کیا ان کی شان، وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، جب ان کی شہادت کا وقت تھا تو ان کا سر مبارک زمین سے اٹھا کے کسی چیز پہ رکھا جاتا تھا، تکیے پر یا کسی کی گود میں، تو حضرت عمر دوبارہ اپنا سر زمین پہ رکھ دیتے تھے اور مٹی میں اپنے سر کو یوں لوٹ پوٹ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر کو لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ آپ کی تو یہ فضیلت ہے، آپ کی تو یہ فضیلت ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو حضور نے بشارت دی، فضائل بیان کرنا شروع کی حضرت عمر کے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ نہ مجھے کوئی ثواب ملے نہ میرے اوپر کوئی گناہ ہو، تو بس میں اللہ سے راضی ہوں، لا لی ولا علی۔ اس حال میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں کہ نہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہو نہ میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہو، بس اس حال میں پہنچ جاؤں، بس میں خوش ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو حضور نے بشارت دی کہ عمر فی الجنہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور ایک دفعہ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان آپ کے ساتھ تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے احد پہاڑ پہ اپنی عصا مبارک سے مارا اور فرمانے لگے کہ تھم جا، رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، ہمارا کیا بنے گا؟ دل کی سختی سے بڑی کوئی بدبختی نہیں۔ دل کی سختی بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ بعض اوقات انسان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، اس لیے کہ پتھر سے بھی کبھی کبھی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پتھر سے بھی کبھی کبھی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کبھی چشمے نہیں پھوٹتے، تو پتھر اس سے بہتر ہوا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ یہ انسان ہے، جب اس کا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کوشش، اور یہ دل کی نرمی کا نسخہ ہے۔ دل کی نرمی کا نسخہ کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھیں 10 منٹ اور اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ اللہ مجھ سے تو یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، آپ نے مجھ پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے،
میں تو یہ گناہ بھی کر بیٹھا ہوں، یہ گناہ بھی کر بیٹھا ہوں، یہ گناہ بھی، آج میں نے فلاں وقت جھوٹ بولا ہے، آج میں نے غیبت کی ہے، آج میں نے فلاں کے لیے دل میں کینہ اور حسد رکھا ہے، آج میں نے کسی سے بغض کیا ہے، آج میں نے کسی کے لیے دل میں حسد رکھا ہے، آج میں نے کوئی ناپ تول میں کمی کی ہے، آج میں نے کوئی کسی کو نقصان پہنچایا ہے، آج میں نے بیوی کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، آج میں نے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹا ہے، یا اللہ میں تو یہ سارے گناہ ایک دن میں کیے ہیں میں نے۔ حدیث میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک شخص وہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، بس آنکھیں بہہ پڑی، اللہ نے بخش دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور آنکھیں بہہ پڑی۔ ایسے آدمی پر جہنم حرام۔ حضور نے فرمایا جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے یہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ اعتکاف کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کو خلوت ملے، تنہائی ملے اور وہ اللہ کو یاد کرے۔ حضور غار کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ اسی تنہائی کے لیے جاتے تھے۔ مستقل خلوت نشینی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، رہبانیت، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے دورانیے کے لیے، دن میں کوئی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا تو مطلب یہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا، کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے۔ اس کا بھی ہم نے ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ آج سے ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 منٹ اس کام کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ۔ اگر انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ 10 منٹ تنہائی میں بیٹھیں، آپ یقین کریں آپ کے دل سے ایسا غبار صاف ہوگا نا، آپ کو لگے گا آپ کا دل شیشہ ہو گیا، ایسا آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اللہ سے جب انسان بات کرتا ہے، وہ جب اٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہوں، سب کچھ اگر دنیا میں کسی کو عطا ہوا ہے تو وہ میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو ایک عجیب دنیا میں محسوس کر رہا ہوتا ہے 10 منٹ کی محنت سے۔ بس اصل ہے عمل۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا من کان ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی نرم دل ہو، معاملات میں نرم مزاج ہو، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا۔ اس کا کیا مطلب کہ نرم مزاجی یہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جب بیچے تو اس کے دل میں رحم دلی ہو، جب کوئی چیز خریدے تو اچھے اخلاق اختیار کر کے خریدے، جب کسی سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے تو اچھے انداز میں مطالبہ کرے۔ حضور نے فرمایا اللہ ایسے آدمی پہ رحم فرمائے۔ حضور نے دعا دی ہے ایسے آدمی کو۔ ہم لوگ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، اگر ایک آدمی اصول پسند ہے نا تو ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی اصول پسند ہے، اور بالکل اس کی یہ فطرت ہے، اس کی یہ نیچر ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں۔ ایک ہے میری خواہش کہ ایسا ہو جائے، ایسا دنیا میں ہوتا نہیں ہے، اور نہ کبھی ہوا ہے۔ 100% فیوریٹ یا ایکوریسی آپ کو پورے انسانی معاشرے میں مل جائے، پھر تو معاشرے میں کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے، پھر تو معاشرے میں اللہ کے منکر نہیں ہونے چاہیے۔ اصول پسندی بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہیں پہ آپ کو لگے کہ یار اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس پہ شفقت کر دیں، اس کو معاف کر دیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں بھی بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن ہونے کا مطلب اگر بیوی یا اولاد انسان کو دین سے متنفر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دشمن ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں احتیاط سے زندگی گزارو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر ان سے ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے تو تم درگزر کر دو، معاف کر دو، بخش دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تم سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اصول پسندی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصول پسندی کی چھری کے نیچے ہر آدمی کو آپ رگڑتے چلے جائیں، ہر آدمی پہ وہ چھری پھیرتے چلے جائیں، تو بھائی ہم اللہ کی نظر میں، اگر اللہ ہمیں اپنے معیار پہ تولنا شروع کر دے کہ یہ میرے معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں، تو ہم میں سے کون پورا اترتا ہے؟ اگر اللہ معیار مقرر کر دے، قرآن میں آتا ہے نا کہ جب حدیث میں آتا ہے جب آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو اللہ سے ایسے نہیں ڈر سکتے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس آیت پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ حدیث میں آتا ہے سددوا وقاربوا، سیدھے راستے پر چلو، اگر سیدھے راستے پر چلنا مشکل ہو تو قریب قریب رہو۔ سددوا وقاربوا، سیدھے راستے پر چلو، اور اگر مشکل ہو تو قریب قریب رہو، زیادہ دور نہیں جاؤ سیدھے راستے سے۔ تو اس لیے کوئی اگر آپ کے پاس ملازم ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ماتحت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، کوشش کریں ان کو اصولوں پر لائیں، ان کو معیارات پر لائیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں، لیکن جیسے میں نے بتایا ہر کام تدریجاً ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو ریلیف بھی دیں، ریلیکسیشن بھی دیں، ان کے لیے کوئی پلان بی بھی رکھیں کہ چلیں ایک دفعہ ہو گیا چھوڑ دیں، تو اس کے لیے کوئی پلان کر کے رکھیں کہ یار 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ تک میں تھوڑی سی تنبیہ کر کے معاف کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو آدمی رحم دل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں نرمی کرتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور آخری ایک حدیث جو جہنم سے نجات کے اسباب میں سے، حضور نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرے، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے۔ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ یہ اگر آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے، یہ عمل جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ ہم اس کو دنیا داری سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا کوئی کام ہے، یہ دنیا داری نہیں، یہ عین دینداری ہے۔ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک جگہ آپ رہتے ہیں، کوئی بھی ایسی سچویشن ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ اوور آل ہمارا ایز اے نیشن جو ہمارا ایک مسئلہ ہے وہ کریڈٹ کا ہے۔ ہر آدمی کریڈٹ لینا چاہتا ہے اچھے کام میں، ہر آدمی۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی صاحب، تو وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے نا، اس کے کچھ اصول انہوں نے، کچھ 14 نکات انہوں نے متعین کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ آدمی کام کر سکتا ہے جو اس چیز سے بے پرواہ ہو جائے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا۔ کام آپ کریں گے، 100% جب کام مکمل ہو جائے گا دوسرا آدمی آ کے، جیسے ہمارے یہاں حکمران ہوتا ہے نا، کام کسی نے کیا ہوتا ہے دوسرا آ کے تختی لگا دیتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کے والے پہ وہ تختی لگاتا ہے، وہ جاتا ہے تو اس کے والے پہ تیسرا لگاتا ہے۔
اسی طرح ہم لوگوں کا عمومی مزاج ہے. قرآن کریم میں اس کی بہت مذمت کی گئی ہے. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں کی وجہ سے کی جائے جو انہوں نے نہیں کی ہے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ان کے بارے میں آپ یہ گمان مت کرنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری اس کام پہ تعریف کی جائے جو میں نے نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. تو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع، اس کے بارے میں اچھے منہ پہ تو سارے تعریف کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور یہ حدیث میں منع ہے. حدیث میں آتا ہے جب کسی تعریف کرنے والے کو دیکھو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. جو دوست آپ کو آپ کے منہ پہ آپ کی غلطی بتائے نا وہ آپ کا دوست ہے. ہمارے لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، یار میں نے اتنے اچھے کام کیے وہ اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، غلطی اس نے پکڑ لی. بھائی وہ تمہارا دوست ہے تو تمہیں بتا رہا ہے. اگر آپ کہیں واہ واہ ماشاء اللہ بہت بہترین بہت اعلیٰ، اس کا مطلب وہ غلطی اس کی زندگی میں رہ گئی. تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو غلطی بتائے، آپ کی کمی کوتاہی آپ کو بتائے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور کے سامنے دوسرے صحابی کی تعریف کی. وہ صحابی بھی موجود تھے جس کی تعریف کی جا رہی تھی. حضور نے فرمایا قطعت عنق صاحبک، تم نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی. یعنی تم نے اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا. کیوں؟ انسان سمجھتا ہے میں تو واقعی میں بہت نیک آدمی ہوں، میں تو واقعی میں بہت زبردست کام کرتا ہوں. اس حد تک تو تعریف جائز ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اور حوصلہ افزائی کے لیے ہو، اس کا حدیث سے ثبوت بھی ہے. لیکن جو بعض لوگ چاپلوسی کی حد تک اور چمچہ گیری کی حد تک جو لوگ بعض اوقات تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے. آپ کسی کے سامنے جھوٹی تعریف اس کی کر رہے ہیں، جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حرام ہے، اور کسی کے منہ پہ تعریف کرنا دوسرا حرام کام ہے، اور پھر جھوٹی تعریف کرنا. ہاں پیٹھ پیچھے لوگوں کی تعریف کریں، پیٹھ پیچھے موجود نہیں ہے تعریف کریں بھائی وہ بہت اچھا آدمی. کوئی بات چل پڑے، کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو روکیں، بھائی غیبت نہ کریں. ہمارے ہاں تو غیبت ہماری زندگی کا چاٹ مسالہ ہے، اس کے بغیر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. غیبت پورے دن، اور ہم پھر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہوں. مسئلہ ہی ہے اگر آدمی غیبت کرے نا اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گناہگار ہوں، پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. غیبت کر کے وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، ولی اللہ سمجھتا ہے. مسئلہ یہ یہاں خراب ہے. علماء نے لکھا ہے نا کہ بدعت بڑا گناہ کیوں ہے. بدعت بڑا گناہ اس لیے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اس چیز کا ہم عزم کر کے اٹھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے کسی کی غیر موجودگی میں غیبت نہیں ہونے دینی. جہاں غیبت شروع ہو آپ چلے جائیں وہاں سے. کوئی چھوٹا کر رہا ہو، بڑا کر رہا ہو، استاد کر رہا ہو، باس کر رہا ہو، کوئی کر رہا ہے، طریقے سے حکمت سے سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں، اور ایسے ایک دم اٹھ کے نہیں جا سکتے تو فون کان سے لگا کے نکل جائیں. کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی کہ آپ بیٹھے رہیں. ہم پانی پینے کے لیے فون کان سے لگا کے نکل جاتے ہیں، کہیں سے نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہو تو کان سے فون لگایا نکل گئے. تو غیبت ہو رہی ہے، فون یہاں لگائیں نکل جائیں وہاں سے. اس کی حدیث میں اجازت ہے. یہ جو ہیلے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی کا وضو، فقہاء نے لکھا ہے کسی کا وضو ٹوٹ جائے دوران نماز تو اس کو حکم ہے کہ وہ جائے صف سے نکل کے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جب وہ صف سے جا رہا ہو تو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کے جائے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید اس کی ناک سے خون نکلا ہے اس لیے نماز توڑ کے جا رہا ہے. یہ فقہاء نے طریقہ ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو یہ تاثر نہ دیں کہ میں یا بے وضو تھا یا نماز کے دوران میرا وضو ٹوٹا ہے. لوگوں کو آپ تو جھوٹ نہیں بول رہے، آپ نے تو ناک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. کوئی اگر خود یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے یہ تو اس کا مسئلہ ہے. ہم لوگ گھروں میں رشتہ داروں کی غیبت بہت کرتے ہیں. کوئی چچا کی غیبت کر رہا ہے، کوئی چچا ذات کی، کوئی ماموں ذات کی، کوئی خالہ ذات کی. امی بیٹھے گی تو وہ اپنی
جناب کسی دیورانی کی غیبت شروع کر دے گی، اپنی ساس کی غیبت شروع کر دے گی، ساس بیٹھے گی تو وہ اپنی بہو کی غیبت شروع کر دے گی، ایک آدمی بیٹھے گا تو وہ اپنے چچا زاد کے، ایک بلا وجہ کی ہم لوگوں نے گھروں میں ماحول بنایا ہوا ہے۔ جس گھر میں ڈیلی اتنے گناہ ہو رہے ہیں، حرام کام، حدیث میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو اتنے گناہ جس گھر میں ہو رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جناب گھر میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ یہ غیبت چھوڑ دیں۔ اگر امی کر رہی ہے تو امی کو بھی حکمت سے سمجھا دیں، پیار سے، محبت سے، ادب سے۔ ابو کر رہے ہیں ان کو بھی حکمت سے، ادب سے، پیار سے، موقع کی مناسبت سے سمجھا دیں۔ تو اس چیز کا بھی ہم نے عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی کسی کی۔ کرتے ہیں آپ حضرات عزم؟ میں مجھ سمیت میں بھی داخل ہوں اس میں، یہ بیان میں آپ کے لیے نہیں کر رہا، اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ یہ وہ چند اعمال ہیں جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنائیں، اور کہیں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کا در تو کھلا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی 7 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے جہنم سے، 7 مرتبہ کہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اور جو آدمی 7 مرتبہ یہ کہہ دے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت خود سفارش کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، میں آخری حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، میں نے بہت لمبی بات کر دی، معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، اور پھر اچانک اس کو تنبیہ ہوتی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، اچانک اس کو احساس ہوا، ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اچانک اس کو احساس ہوا کہ میرا رب ہے جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور گناہ پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا اللہم اغفر لی، ثم عاد فاذنب، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، پھر اللہ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اچانک اس کو یہ بات ذہن میں آئی کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پہ پکڑتا بھی ہے اور گناہ کو بخش بھی دیتا ہے، تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا یا اللہ مجھے بخش دے۔ پھر حدیث میں آتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، پھر اللہ فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا رب ہے جو گناہ کو بخشتا بھی ہے اور گناہ پہ پکڑتا بھی ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں تم سب گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کہیں کوتاہی ہو ہر انسان سے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور جو باتیں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔